تو 4 کام کر لیا آپ لوگوں نے. اپنے لڑکوں کو احساس دلانا ہے بیٹا تم کیا ہو, آدمی ہو. نمبر 2 اس کو کھیلنے دینا ہے کس میں, لڑکوں میں, لڑکیوں میں نہیں کھیلنے دینا. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی عمر سے بڑی عمر کے لوگوں سے اس کو فری نہیں ہو, نگرانی کرنی ہے. بھائی انکل کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو, کیا لگتے ہیں تمہارے انکل, کیوں دوستی لگائی ہوئی ہے بھائی. اور انکل میں صرف غیر نہیں اپنے بھی ہیں. ہاتھ کا مذاق نہ کرنے دیں کسی کو بھی, سمجھتے ہو, ہاتھ کا مذاق کی اجازت نہیں ہے. بس بیٹھو ہنسی مذاق, ہاں ہاتھ کا مذاق ماں باپ ہی بس, بھائی بہن باقی کوئی نہیں, کسی کو فری ہونے کی اجازت نہ دیں. چوتھا کام, ایک بستر پہ بہن بھائی کو اور کزنوں کو بھی ایک بستر پہ سونے نہ دیں. سمجھتے ہو, نگرانی کروائیں اپنی بیگموں سے کہ جاؤ اپنے گھر میں جاؤ, کیونکہ گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن جب بچے جاتے ہیں نانی کے گھر تو پھر وہاں یہ احتیاط نہیں ہوتی. اور 5واں کام یہ کرنا ہے, جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو. جب نکاح ہو جائے گا نا تو ان تمام چیزوں سے وہ کیا ہو جائے گا, کیونکہ نیچر پہ آ گیا, اب وہ محفوظ ہو گیا. اگر شادی دیر سے کرو گے, غلط چیزوں کی عادتیں پڑ گئیں, تو پھر شادی کے بعد برائی کم ہونے کا امید تو ہے, ختم ہونے کی 100% یقین نہیں ہے, کیونکہ پھر ایسا برباد ہوتے ہیں کہ وہ زندگی برباد ہو جاتی ہے پھر. تو اللہ ان کمبختوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اسلام نے جو ہمیں ایک نیچرل لائف دی ہے اس اسلام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح کے بعد انسان کے چہرے پہ بہار آتی ہے, چمکتا لگ رہا ہوتا ہے نا, دولہا کے چہرے پہ رونق, دلہن کے چہرے پہ ایک نور. لیکن جو بدفعلی ہوتی ہے اس سے دونوں کے چہروں پہ نور آتا ہے, پھٹکار آتی ہے, پھٹکار آتی ہے. تو نکاح کو پروموٹ کرو, جو پیغمبروں کی سنت ہے, یہ نیچرل ہے, اس سے اولاد ملے گی. پیغمبر پیدا ہوئے ہیں, ہر پیغمبر, جتنے بھی پیغمبر دنیا میں پیدا ہوئے نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوئے, ان کے ماں باپ کے نکاح ہوئے تھے. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پہ اللہ نے پیدا کر دیے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے, تمہارا خاندانی نظام تباہ, تمہاری فطرت ختم, اور اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کو لوط علیہ السلام والی قوم جو تھی نا, ان کے عمل سے اللہ کو بہت شدید نفرت ہے, بہت شدید نفرت ہے. اللہ نے اٹھا کے پٹک دیا تھا, تباہ کر دیا تھا. تو اس لیے اللہ کا واسطہ, کوئی شخص اس جرم میں مبتلا ہے آج توبہ کر لے اور علاج کرے اپنا. انشاءاللہ اللہ سے مایوس نہ ہو, اس کا علاج ہو جائے گا. لیکن اگر اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیل دیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.